بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹی وی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لینسڈاؤن برج اور ایوب برج کے بارے میں بتاؤں گا۔ بالائی سندھ میں یوں تو ایسے تاریخی مقامات، عمارات اور کاریگری کے نمونے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے پاکستان ہی سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں اور ان مقامات و عمارات کے عظیم کاریگروں کی مہارت کی داد دیتے ہیں۔ ان عظیم تاریخی عمارات اور ماضی کے ہنرمند کاریگروں کی کاریگری کا نمونہ سکر اور روڑی کے درمیان دریائے سندھ پر قائم لینسڈاؤن برج اور ایوب برج بھی ہے، جنہیں دیکھنے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ہزاروں من لوہے سے بنائے گئے ان پلوں کو دیکھ کر ان عظیم کاریگروں کو داد دیے بنا نہیں رہ پاتے۔ سکر اور روڑی دونوں قدیم اور جڑواں شہر ہیں۔ دونوں ہی شہروں میں ماضی کی حسین یادیں دفن ہیں۔ یہاں پر موجود تاریخی عمارات مقامات دنیا بھر میں معروف ہیں۔ ایسی عمارات اور فنی کاریگری کے نادر نمونوں میں سے دریائے سندھ پر قائم لینسڈاؤن برج بھی ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریز حکمرانوں نے ریلوے کے نظام کو سب سے زیادہ اہمیت دی، کیونکہ انگریز افواج کی نقل و حرکت اور اجناس اشیاء خرد و نوش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے سلسلے میں ٹرینیں انتہائی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ اس دور میں ہوائی جہاز کے بعد ٹرین ہی سب سے زیادہ تیز رفتار اور محفوظ ذریعہ سفر سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے جب دریائے سندھ پر سے ٹرین گزرنے کے لیے بات ہوئی تو اس دریا پر پل بنانے کا منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ جس جگہ پر پل بنایا جانا تھا اس جگہ پر دریا کی گہرائی 250 سے 300 فٹ تھی۔ اس لیے اس وقت کے ماہر ڈیزائنر سر الیگزینڈر رینڈر نے یہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے اس پل کا ڈیزائن تیار کیا۔ اس تاریخی لینسڈاؤن برج کو 28 لاکھ روپے کی لاگت سے 2 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا۔ اس پل کے حصے بذریعہ بحری جہاز برطانیہ سے آتے تھے اور ان کو یہاں جوڑا جاتا تھا۔ پل 1888 میں مکمل ہو گیا۔ پل کا نام اس وقت کے انگریز وائسرائے لارڈ لینسڈاؤن کے نام پر رکھا گیا۔ 1899 میں اسے ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے کھولا گیا۔ اس کا افتتاح ممبئی کے اس وقت کے گورنر لارڈ ریڈی نے کیا۔ لینسڈاؤن برج کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ برصغیر پاک و ہند کا پہلا پل ہے جس میں سب سے زیادہ لوہا استعمال کیا گیا۔ مورخین نے اس پل میں استعمال کیے جانے والے لوہے کا وزن 3300 ٹن لکھا ہے، جبکہ بعض کتابوں میں اس پل کا وزن اس سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ لینسڈاؤن برج کا رنگ جنگ حکمت عملی کے سبب گہرا لال رکھا گیا تھا تاکہ دوران جنگ یہ پل دشمنوں کو آسانی سے نظر نہ آ سکے، خصوصاً رات کے وقت جہاز سے یہ پل گہرا لال ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ لینسڈاؤن برج اپنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ دنیا کے دیگر پلوں سے قدرے مختلف ہے کیونکہ اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد جب لینسڈاؤن پل پرانا ہونے لگا تو ماہرین نے حکومت کو مشورہ دیا کہ اس کی جگہ دوسرا پل تعمیر کیا جائے کیونکہ یہ اب کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس وقت سندھ، بلوچستان اور پنجاب بلوچستان کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت کے سلسلے میں اس پل کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں ایک مرتبہ پھر دریائے سندھ پر پل بنانے کے لیے دنیا کے ماہر پل ڈیزائنروں سے خدمات حاصل کی گئیں اور بالآخر دنیا کی معروف کمپنی ڈی بی اسٹیمر کے ڈیزائن کو منظور کر لیا گیا اور دریائے سندھ پر ایک مرتبہ پھر اس پل کی تعمیر کی گئی جس کا ڈیزائن ایک کمان کی مانند ہے۔ اس کمان کو لوہے کے فولادی تاروں سے روکا گیا اور اس کے درمیان ٹرین کا ٹریک بچھایا گیا۔ اس کے نیچے بھی کوئی ستون نہیں ہے۔ اس کا نام اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کے نام پر رکھا گیا۔ اس کی تعمیر پر تقریباً 2 کروڑ روپے کی لاگت آئی اور اسے دنیا کے خوبصورت پلوں میں شمار کیا جانے لگا۔ علی احمد بروئی اس کے حوالے سے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ ایوب برج پر کام کرنے والے مزدور اس پل کو خونی پل قرار دیتے تھے کیونکہ اس کی تعمیر میں تقریباً 40 مزدور دریا میں گر کر ہلاک ہوئے اور ان مزدوروں کو بچانے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ اس کی تعمیر کے دوران کوشش کی گئی کہ نیچے چادریں باندھ کر مزدوروں کی زندگی کو تحفظ دیا جائے، لیکن یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ اس طرح ایوب برج کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کا افتتاح 1962 میں ہوا اور اس کے بعد اس پر سے ٹرینیں گزاری جانے لگی۔ لینسڈاؤن پل سے حکومت نے یہ استفادہ کیا کہ اس کو ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب سکر سے روڑی اور دیگر علاقوں میں جانے کے لیے چھوٹی ٹرانسپورٹ اس پل سے گزر کر جاتی ہیں، تاہم یہاں سے بڑی بسیں اور ٹرکوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ لینسڈاؤن برج اور ایوب برج پاکستان کا تاریخی سرمایہ ہے
اور بلائی سندھ میں سکھر اور روڑی کے عوام کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہ دونوں برج ان کے علاقے میں ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے پاکستان بھر سے عوام یہاں آتی ہے اور اس کی تعمیر میں دن رات ایک کرنے والے کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں جاتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے تاریخی ورثے کو پاکستان کے تقاضوں کے مطابق تعمیری سہولتیں اور دیکھ بھال فراہم کی جائے تاکہ ماضی کی یہ عظیم یادگاریں مستقبل میں بھی عوام کو فائدہ پہنچاتی رہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایوب برج اور لینسڈاؤن برج کے بارے میں بنائی گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔